اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمَمٌ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَٰنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ بل للہ الامر جمیعا افلم یئس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا ولا یزال الذین کفروا تصیبهم بما صنعوا قاریۃ او تحل قریبا من دارہم حتی یأتی وعد اللہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ پچھلے رکوع میں مضمون یہاں پہنچا تھا کہ یہ جو دنیا کی نعمتیں ہیں یہ کسی غرور اور تکبر کا سبب نہیں بننی چاہیے، اور حق کے انکار کا جو سبب بن جاتی ہے خوشحالی، یہ اس حقیقت کو نظر انداز کرنے سے ہوتی ہے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، جس کو چاہے زیادہ رزق دے اور جس کو چاہے محدود رزق دے۔ لیکن انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ دنیا کی نعمتوں پر فریفتہ رہتا ہے اور اس حقیقت کو بھول جاتا ہے کہ آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہی لوگ ہیں جو انکار کو اختیار کرنے کا فیصلہ تو اپنے تکبر اور اپنے اناد کی وجہ سے کر چکے ہوتے ہیں، لیکن گفتگو اس طرح ہی کرتے ہیں کہ جس سے لوگوں کو یہ خیال ہو کہ اگر ان کی بات مان لی جائے تو یہ ایمان لے آئیں گے۔ ان میں سے ایک جو نقطہ یہ اٹھاتے ہیں وہ یہ کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ کوئی معجزہ دکھایا جائے۔ یعنی بظاہر تو یہ بات بڑی عقلی لگتی ہے کہ ایک شخص جو ہے اس نے دعویٰ کیا ہے کہ میں خدا کا پیغمبر ہوں، میرے اوپر وحی آتی ہے، میرے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں، تو اس سے کہا جائے کہ بھئی تم اس بات کو اتنا بڑا تم دعویٰ کرتے ہو تو ثابت کرو کوئی معجزہ دکھا کر۔ جبکہ یہ حقیقت ہے اور قرآن مجید نے اس کو جگہ جگہ بیان کیا ہے کہ حق کو قبول کرنے اور نہ قبول کرنے کا فیصلہ معجزے کی بنیاد پر نہ پہلے کبھی ہوا نہ اب ہوگا۔ کیونکہ اگر معجزہ ایسا دکھا دیا جائے کہ جو ہر سوال کو ختم کر دے، کوئی عذر باقی نہ رہنے دے نہ ماننے کا، تو امتحان ختم ہوگی۔ جب قیامت ہوگی، ہم دوبارہ جی اٹھیں گے تو یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ خدا نے جو فیصلہ کیا ہے انسانوں کو دوبارہ زندگی دینے کا، یہ اتنا بڑا واقعہ ہوگا کہ وہاں کسی شخص کے لیے اس کا کوئی امکان باقی نہیں رہے گا، کوئی عذر باقی نہیں رہے گا کہ وہ خدا کا انکار کرے یا حق کا انکار کرے۔ لیکن ظاہر ہے اس فیصلے کے نتیجے میں
کوئی فائدہ ہونے کا امکان نہیں ہے، کیونکہ امتحان کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ تو دنیا میں بھی اگر ایسی کوئی چیز ظاہر کر دی جائے کہ جس سے امتحان کا جو مرحلہ ہے اس کو ختم کر دیا جائے، ایسی حقیقت سامنے آ جائے کہ کسی کے لیے انکار کا کوئی جواز باقی نہ رہے، تو امتحان ختم ہو گیا۔ تو اگر ایسا کوئی معجزہ دکھایا جائے کہ جس میں کوئی اس کی توجیہ دنیاوی ہو سکے، جیسے کہ کی جاتی رہی ہے کہ یہ جادو ہے، اور یہ حضرت مسیح کے اوپر جو انجیلیں بیان کرتی ہیں کہ یہ جو معجزے دکھائے جا رہے ہیں یہ اصل میں ان کی حقیقت جادو ہے، اور فلاں جو ہے اس کی مدد حاصل ہے حضرت مسیح کو، ان کا خدا سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی ہے؟ حضرت مسیح کے جو معجزات ہیں وہ غیر معمولی ہیں، اور ان کے جو خود پیدائش ان کی اتنی غیر معمولی ہے، اس کے باوجود ان پر ایمان نہ لانے والے جو ہیں ان کی تعداد کتنی زیادہ ہے، اور ایمان لانے والوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے۔ گویا بحیثیت مجموعی یہود نے ان کو قبول ہی نہیں کیا۔ تو یہ بات فرمائی کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہمارے اوپر کوئی نشانی ظاہر کی جائے اس کے رب کی طرف سے، من رب ہی، قل ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب، ان کو بتا دو کہ اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اور ہدایت اس کو دیتا ہے جو اس کی طرف جھکے، جو اس کی طرف پلٹے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہدایت کا اصول ہے وہ تو ایک نقطے پر کھڑا ہے کہ تم خدا کے معاملے میں کتنے سنجیدہ ہو، خدا کو اور آخرت کو کتنی اہمیت دیتے ہو۔ تمہارے سامنے جو بات آئی ہے اس کو تم اپنی جو ہدایت پانے کی صلاحیت ہے اس کو استعمال کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو۔ اگر تم تعصبات اور مفادات کا شکار ہو اور اس کے تحت فیصلہ کرتے ہو تو پھر ہدایت کا کوئی امکان نہیں ہے۔ یہ جو فرمایا نا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کی مخالفت کا فیصلہ کر رکھا ہے ان کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، اور یہ جو اللہ جس کو چاہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے اس فیصلے کو کوئی تبدیل بھی نہیں کر سکتا، اللہ کے اس فیصلے میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں ڈال سکتا، اللہ کے اس فیصلے کو نافذ ہونے میں کوئی رکاوٹ ڈالنے کی کسی میں طاقت نہیں ہے۔ تو یہ بات جو ہے نا یہ واضح کر دی کہ اللہ کی ہدایت کا ایک اصول ہے، اسی پر ہدایت دی جائے گی، اور یہ جو مطالبہ ہے کہ جی معجزہ دکھا دیا جائے، یہ معجزہ دکھانے میں جو تمنا ہے مسلمانوں کی کہ اگر کوئی معجزہ دکھا دیا جائے تو یہ جیسے کہہ رہے ہیں کہ اگر معجزہ دکھا دیا جائے تو ہم مان لیں گے، تو یہ ایک تمنا پیدا کرتا تھا مسلمانوں کے دل میں، تو اس کو واضح کر دیا کہ جب تک ان میں انابت نہیں ہے کوئی معجزہ ان کو مسلمان نہیں بنا سکتا، اور اللہ کا اصول بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس طرح کسی کو ہدایت کی توفیق بھی نہیں دیتے۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، تطمئن قلوبہم بذکر اللہ، ان کا دل مطمئن ہوتا ہے اللہ کی یاد سے، اور یہ بات حقیقت ہے کہ اللہ ہی کی یاد سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ یہاں اللہ کی یاد سے مراد کیا ہے؟ عام طور پر اس میں ذکر الہی کے معنی لیے جاتے ہیں، اور وہ جو اوپر بات بیان ہوئی ہے کہ یہدی الیہ من اناب، کہ ہدایت وہ پاتا ہے جو اس کی طرف جھکے، جو اس کی طرف حاضر ہو، جو اس کے سامنے آ جائے۔ تو یہاں ذکر سے مراد اللہ کی اتاری ہوئی ہدایت ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے دل اللہ کی اس یاد دہانی سے مطمئن ہوتے ہیں، اور
حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی یاد دہانی ہی سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ بات میں بیان کرتا رہتا ہوں کہ جو دین ہے یا حقیقت ہے، اس کے بارے میں جو ہمارے اندر سے ہاں کا فیصلہ آتا ہے، یس کا فیصلہ آتا ہے، یہ جو ہم اس کو قبول کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری فطرت میں اس کو سمجھنے، اس کو ماننے، اس کو قبول کرنے، اس سے وابستہ ہونے کا رنگ پیدا کیا گیا، رکھا گیا ہے، اور اسی کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ اسی کے لیے قرآن مجید دل کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ دل ہماری باطنی شخصیت کو بیان کرتا ہے۔ تو ہماری جو باطنی شخصیت ہے، اس کے لیے جو چیز قابل اطمینان ہے، جو اس کو تسلی دیتی ہے، جو اس کو بالکل پریشانی اور اضطراب سے محفوظ کر دیتی ہے، وہ چیز وہ ہے جو قرآن مجید میں نازل ہوئی ہے۔ اور قرآن مجید ہی اس کا حق رکھتا ہے کہ وہ لوگوں کو اطمینان دے، اس لیے کہ یہ بے آمیز بیان حق ہے۔ یہ جو بے آمیز بیان حق ہے، یہ انسانوں کے ہاں پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ انسان جب چیزوں کو سوچتے ہیں تو وہ اپنے حالات اور اپنی ضروریات کے تابع ہوتے ہیں، وہ اپنے کلچر کے تابع ہوتے ہیں۔ ان کی جو معیشت کا احوال ہیں وہ ان کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ ایک خاص طریقے سے سوچیں۔ جو ترقی کے امکانات ہیں وہ ان کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ ایک خاص طریقے سے سوچیں۔ تو یہ خدا ہی ہے جو حالات سے بالا رہ کر کوئی بات بیان کرے تو وہ بے آمیز حق ہو، اس میں کوئی کمی بیشی نہ ہو، اس میں کوئی تجاوز نہ ہو۔ تو اس وجہ سے اللہ کا اتارا ہوا ذکر ہی انسانوں کے دلوں کے لیے اطمینان کا باعث بن سکتا ہے۔ چنانچہ اس سے یہ اوپر جو بیان کیا تھا کہ یہدی الیہ من اناب، تو یہ بات بتا دی کہ یہ جو انابت ہے، خدا کے حق کی طرف رجوع، یہ تو حاصل ہی ان کو ہوتا ہے کہ جن کے دل کی جو آنکھ ہے وہ کھلی ہے۔ جن کی دل کی آنکھ جو ہے، یہ جو قرآن مجید میں لفظ استعمال ہوتا ہے نا کہ یہ عامہ ہے، یہ اندھے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو بصیرت کی آنکھ ہے وہ بند ہے۔ تو یہ بصیرت کی آنکھ جن کی کھلی ہوتی ہے، انہی کے دل حق کو سنتے اور مطمئن ہوتے ہیں، اور اللہ کی یاد دہانی ہی اصل میں دلوں کو اطمینان بخشنے والی چیز ہے۔ اس آیت سے یہ جو اللہ کی یاد سے چین نصیب ہوتا ہے، ہمارے ہاں بہت یہ آیت استعمال ہوتی ہے کہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو یہ اس کا ایک ضمنی پہلو تو ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد یہ وہ بات اپنی جگہ پر ٹھیک ہے کہ جب میرا مالک اور آقا میں اس کو یاد کرتا ہوں، میں اس سے وابستہ ہو جاتا ہوں، اور اس کے آگے میں اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہوں، تو اس سے بھی مجھے ایک اطمینان حاصل ہوتا ہے، ایک تسلی حاصل ہوتی ہے۔ لیکن یہاں چونکہ مسئلہ ہی ہدایت کا پیش نظر ہے، اس لیے ذکر اللہ سے مراد اللہ کی یاد دہانی لینے کا پہلو زیادہ اہم ہے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب۔ اب بتایا کہ یہ جو ہدایت پانے کے بعد، ہدایت کو سمجھنے کے بعد جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، تو اب یہ بتا دیا کہ اس کے بعد حق کو قبول کرنے کے بعد دو چیزیں پیدا ہونا ضروری ہیں۔ ایک تو یہ کہ صحیح ایمان پیدا ہو، اور دوسرے یہ کہ صحیح اعمال ہو۔ ہمارے ہاں مسلمانوں میں چونکہ ہم نسلی مسلمان ہیں، اور ہمارے ہاں ایمان جو ہے وہ پیدائشی طور پر ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ جب ہم آنکھ کھولتے ہیں تو ہمارے والدین ہمیں اپنے عقیدے سے آگاہ کر دیتے ہیں، اور ہم اس عقیدے کو قبول کر لیتے ہیں، اس میں جینا شروع کر دیتے ہیں۔ اور والدین جو
مذہب اختیار کیے ہوتے ہیں وہی ہم اختیار کر لیتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم ایک طرح کی غفلت میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اب ہمیں کسی حق کے تلاش کی ضرورت نہیں ہے، کسی سوال کا جواب حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کو فخر سے ہم بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا ہے اور ہم مسلمان ہیں۔ لیکن قرآن مجید نے یہ بتا دیا کہ اس سے نجات نہیں حاصل ہوگی۔ نجات حاصل ہوگی کہ جب ہم اپنے علم اور عمل کی اصلاح پر ہوں گے، اور علم کی اصلاح کا نام ہے ایمانیات کا درست ہونا، اور عمل کی اصلاح کا نام ہے کہ ہماری زندگی جو ہے اس میں وہ اعمال پیدا ہوں کہ جو اللہ کے ہاں نیک اعمال ہیں، اور ان اعمال سے ہم بچیں کہ جو اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں۔ تو فرمایا کہ جن لوگوں نے یہ دو تقاضے پورے کر دیے طوبیٰ لہم، ان کے لیے مبارک ہے، ان کو مبارک ہو، ان کو خوشخبری ہو، وہ حسن و مآب، اور ان کے لیے اچھا انجام ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو دنیا ہے اس میں جو حالات ہیں انسانوں کے، اس کا اصول اور ہے، اور جو آخرت میں کامیابی ہے اس کا اصول اور ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے امتحان کے اسلوب پر لوگوں کو دینے اور نہ دینے کا فیصلہ کیا ہوا ہے، اور اس میں امہال اور اس میں توفیق کے اصول بھی چل رہے ہیں۔ اس لیے یہاں اگر کسی کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ گناہ گار ہو اور اس وجہ سے اس کے حالات یہ ہوں، اور جس شخص کو اچھے حالات یا اچھی سہولتیں میسر ہیں، اچھی آمدنی اس کی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے اور اس کو جزا ملی ہوئی ہے۔ لیکن آخرت کا اصول یہی ہے، آخرت میں انہی کو اچھے انجام انہی کے لیے اچھا انجام نصیب ہے کہ جو ایمان اور عمل صالح کی حالت میں ہیں، اور ان کو جنت کی صورت میں انعام ملے گا۔ کیونکہ مضمون یہ چل رہا ہے کہ ہدایت کا اصول کیا ہے، اور یہ جو مطالبات کیے جا رہے ہیں ان کی نوعیت کیا ہے، تو اسی مضمون کو دوبارہ لیا ہے۔ كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمَمٌ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ۔ اسی طرح ہم نے تم سے پہلے بھی امتیں كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ، ہم نے تمہیں بھی اسی طرح بھیجا ہے ایک امت میں، قد خلت من قبلہا اور تم سے پہلے بھی امتیں گزر چکی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو پیغمبروں کا آنا ہے یہ پہلے بھی امتوں میں ہوا ہے اور اب بھی ایک امت میں ہوا ہے۔ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، تاکہ تم ان کو پڑھ کر سناؤ وہ جو ہم نے تیری طرف وحی کیا ہے۔ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ، اس صورتحال میں کہ یہ رحمان کے منکر ہیں۔ قل، ان سے کہو، هُوَ ربی، وہ میرا پروردگار ہے، مالک ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، علیہ توکلت، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، وعلیہ متاب، اور اسی کی طرف رجوع ہے۔ تو اب یہ جو مکے میں حضور کی دعوت ہے اس کا جو سب سے بنیادی عنصر ہے یا نقطہ ہے وہ بیان ہو گیا، اور جو اہل مکہ کی حالت ہے وہ بھی بیان ہو گئی۔ پہلے میں اس بات کو بیان کرتا ہوں کہ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ کا جو جملہ ہے کہ وہ رحمان کے منکر ہو رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو قرآن مجید نے مکی صورتوں میں عام طور پر رحمان کا لفظ استعمال کیا ہے، اور اس کے بارے میں غالباً
یہ بات زیادہ قرین قیاس لگتی ہے کہ عرب کے جو مسیحی ہیں وہ جس لفظ کو زیادہ استعمال کرتے تھے وہ رحمان کا لفظ ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ عربوں کے ہاں بھی اللہ تعالیٰ کی جو صفت زیادہ استعمال ہوتی ہے وہ رحمان ہو، کیونکہ جو خدا نے خود اپنا تعارف کروایا ہے سورۃ فاتحہ میں بھی اور جگہوں پر بھی، وہ صفت رحمت کے حوالے سے کرایا ہے، اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خدا کا بندوں کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے اس میں خدا کی طرف سے جو صفت سب سے زیادہ نمایاں ہے وہ رحمت کی صفت ہے، یعنی ہم انسانوں کے ساتھ اصل میں رحمت کا معاملہ کیا جا رہا ہے، کیا گیا ہے، اور دنیاوی امور میں بھی رحمت اور عنایت ہی کی پالیسی جو ہے وہ اختیار کی گئی ہے۔ تو اب اس سے ایک مضمون پیدا ہوتا ہے، وہ مضمون یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا جس کی عنایتیں اور جس کے افضال تم پا رہے ہو، تم اسی سے منحرف ہو، تم اسی سے گریزاں ہو، تم اسی کا انکار کر رہے ہو۔ اب یہ ہمیں معلوم ہے، قرآن مجید نے بھی اس بات کو بیان کیا ہے کہ اگر ان سے سوال کیا جائے کہ مالک کون ہے کائنات کا، خالق کون ہے کائنات کا، بارش کون برساتا ہے، تو یہ جواب دیں گے اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو ماننے میں تو ان کے ہاں کوئی بحث نہیں ہے، یعنی عرب جو ہیں ان کے ہاں دہریہ ہونے کا کوئی تصور ہمارے علم میں نہیں ہے کہ ان کے ہاں دہریت کا کوئی قومی سطح پر بیان موجود ہو۔ کوئی اکا دکا اگر کوئی کہیں افراد ہوں گے تو وہ قابل ذکر نہیں ہے، اور عربوں کے ہاں اس کا کوئی قومی سطح پر کوئی یہ سوال نہیں تھا۔ تو اب قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ یہ رحمان کے منکر ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو عرب قوم ہے اس نے جو شرک کا راستہ اختیار کیا ہوا ہے اور گناہوں کا راستہ اختیار کیا ہوا ہے، اسی کو کفر کہا جا رہا ہے۔ اور خاص طور پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہے اور لوگوں کو توحید کی طرف بلایا ہے اور لوگ توحید کی طرف آنے سے گریزاں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے سب سے مہربان پروردگار جو ہے اس سے گریزاں ہیں، اس سے دور بھاگ رہے ہیں۔ تو اس کو کہا کہ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ، وہ رحمان کے منکر ہو رہے ہیں۔ تو یہ جو بات ہے کہ اس سے پہلے بھی امتیں گزر چکی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے، یہ جو دعوت ہے توحید کی دعوت، یہ پہلے بھی برپا کی گئی ہے، پہلے بھی ایسے گروہ گزرے ہیں کہ جو رحمان کے منکر تھے، یعنی جن کے ہاں شرک پیدا ہو چکا تھا، جو خدا سے دور ہو چکے تھے، تو ان کے ہاں بھی دعوت کا کام ہوا، اور آپ بھی اسی طرح دعوت کا کام کر رہے ہیں۔ ایک اور نقطہ جو اس آیت میں بیان ہوا ہے وہ یہ کہ رسول کی ذمہ داری یہاں یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ انہیں وہ پڑھ کر سنائے جو اس پر نازل کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں خدا کی وحی، اس میں جو پیغام ہے وہ ہے جس کو پہنچانا پیغمبر کی ذمہ داری ہے، اور وہ کیا ہے وہ آگے بیان ہو گیا، اور فرمایا کہ کل، کہ ان کو کہو ہوا ربی، وہ میرا آقا ہے۔ قرآن مجید میں رب کا لفظ جو ہے یہ عہد الست میں بھی یہی ہے، وہاں بھی یہی سوال کیا گیا ہے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، الستو بربکم، تو وہاں بھی یہی رب کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مسئلہ ہے جو مشرکانہ اقوام میں پیدا ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ جو خدائی کا نظام ہے اس میں شریک مانے جاتے ہیں۔ تو یہ جو رب ہے یہ خدائی کے نظام کے لیے بڑا سب سے موزوں لفظ ہے، یہ عربی زبان میں جو اس کے معنی ہیں آقا اور مالک ہونے کے، تو وہ پہلو جو ہے اس میں بہت نمایاں ہے۔ تو اس لیے یہاں بھی کہا کہ اسی سے آغاز ہوگا کہ ہوا ربی، وہی میرا مالک ہے، وہی میرا آقا ہے۔
اگلی بات لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مالک ہے ایک رب، وہی اس کے لائق ہے کہ اس کو الہ مانا جائے۔ شرک جتنا بھی پیدا ہوتا ہے وہ اصل میں اسی سے پیدا ہوتا ہے جس کو میں ابھی کہہ رہا تھا کہ خدائی کا جو نظام ہے اس میں کس کس کو اختیارات حاصل ہیں۔ تو قرآن مجید میں یہ بات واضح کی جا رہی ہے، یہی اس کی بنیادی دعوت ہے کہ میں نے اپنی خدائی میں کسی کو شریک نہیں کیا ہوا۔ تو اس لیے اس کو آگے بیان کیا کہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، وإلیہ متاب۔ یہ جو علیہ توکلت ہے یہ اصل میں توحید کا سب سے نمایاں پہلو ہے، کیونکہ جب ہم شرک کرتے ہیں تو ہمارے توکل کے جو مدار ہیں وہ بدل جاتے ہیں۔ یعنی اگر میں کسی بابے کو سمجھتا ہوں کہ اس نے میرے کام آنا ہے تو پھر میرا توکل جو ہے اس بابے پر ہوگا۔ وہ جو لطیفہ تو ہے لیکن اس سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ ایک بندہ حج پر گیا اور وہاں بیمار ہو گیا تو اس نے کہا میں بڑا بیمار ہو گیا ہوں تو تم داتا دربار جا کے دیگ چڑھا دو۔ تو یہ کیا ہوا؟ اصل میں توکل جو ہے وہ اللہ پر نہیں ہے، توکل دربار پر ہے کہ وہاں کی دیگ جو ہے اس سے مجھے اس سے نجات ملے گی، اس تکلیف سے نجات ملے گی۔ تو اس لیے کہا کہ علیہ توکل، تو میں اسی پر توکل کرتا ہوں۔ اور یہ جو عربی زبان کا اسلوب ہے کہ علیہ کو مقدم کیا ہے تاکہ اس میں حصر پیدا ہو، اصرار پیدا ہو۔ علیہ توکلت، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، وإلیہ متاب، اور اسی کی طرف رجوع ہے، یعنی جو واپسی ہے یا پیشی ہے وہ اسی کی طرف ہے۔ اب پھر جو معجزے کی بات تھی اس کو دوبارہ لیا، وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ وَقُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى، اگر ایسا ہو جاتا کہ یہ جو قرآن تمہارے اوپر اتارا گیا ہے اس سے پہاڑ ہل جاتے، اپنی جگہ سے ہل جاتے، اور زمین جو ہے وہ پھٹ جاتی، یا مردے اس کے ذریعے سے بات کرنے لگ جاتے، تو پھر کیا نتیجہ نکلتا؟ اس کو بیان نہیں کیا۔ آگے کہا کہ بل اللہ الامر جمیعا، اللہ کے اختیار میں ہے سارے کام، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، پہاڑ ہل سکتے ہیں، زمین پھٹ سکتی ہے، مردے باتیں کر سکتے ہیں، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، حکم اس کے پاس ہے، اختیار اس کے پاس ہے۔ لیکن اس طرح کے واقعات ہو بھی جاتے تو یہ ایمان نہ لاتے۔ اب مسلمان جو اوپر میں نے جیسے عرض کیا کہ یہ تمنا پیدا ہو جاتی ہے کہ کاش کوئی ایسا چیز دکھا دی جائے کہ جس کے نتیجے میں جو یہ اہل مکہ ہیں یہ ایمان لے آئیں، تو اس کو موضوع بنا دیا، افلم یئس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، تو کیا اہل ایمان میں مایوسی پیدا ہو گئی ہے؟ تو ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے کے سارے لوگ مسلمان ہو جاتے، یعنی اللہ نے یہ نہیں چاہا، اللہ نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ وہ لوگوں کو مسلمان بنا دے۔ اگر وہ یہ فیصلہ کر لے کہ لوگوں کو مسلمان بنا دے تو وہ خود مسلمان بنا دے، پھر یہ سارے معجزے دکھانا اور اس طرح کے کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ ایک کلمہ کن کہے اور سارے لوگ نیک مسلمان ہو جائیں۔ تو یہ جو نقطہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو فیصلہ کر رکھا ہے وہ فیصلہ یہ کر رکھا ہے کہ یہاں انسان کو عمل کی آزادی دینی ہے، اختیار کی آزادی دینی ہے، اور انہوں نے ہی فیصلہ کرنا، انسان نے ہی فیصلہ کرنا ہے
کہ وہ نیک ہو یا بد ہو، وہ مسلمان ہو یا مسیحی ہو، وہ یہودی ہو یا ہندو ہو، یہ اس کا فیصلہ ہے، کوئی فیصلہ اس کے اوپر نافذ نہیں کیا جاتا اور نہ کیا جائے گا۔ اور خاص طور پر جب کوئی دعوت برپا ہو جاتی ہے، جیسے کوئی پیغمبر آ جاتا ہے، تو یہ کشمکش بہت تیز ہو جاتی ہے، اور جو معاشرہ ہے اس میں ایک ہلچل پیدا ہو جاتی ہے، اور ان کو ایک فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ وہ کس کے ساتھ کھڑے ہوں، وہ اپنے پرانے مذہب پر کھڑے رہیں یا اس نئی دعوت کو قبول کریں۔ اور یہ کسی بھی معاشرے میں جب اس طرح کا کوئی کام شروع ہوتا ہے تو ایک کشمکش برپا ہو جاتی ہے۔ وہ ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں تو ہر وقت ایک سیاسی کشمکش برپا رہتی ہے، تو وہ کس وجہ سے برپا ہوتی ہے کہ ایک گروہ ہوتا ہے جو وہ کشمکش کو پیدا کرتا ہے۔ تو یہاں چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے زوردار طریقے سے مکہ میں دعوت کا کام شروع کر رکھا تھا، تو ایک کشمکش برپا ہے، اور اس میں لوگ جو ہیں وہ مختلف دلائل دے رہے ہیں اپنے موقف پر کھڑے ہونے کی جسٹیفیکیشن کے لیے۔ تو اس میں سے ایک جسٹیفیکیشن یہ تھی کہ بھئی یہ پیغمبر اگر ہیں خدا کی طرف سے بھیجے گئے ہیں تو پھر کوئی معجزہ ہونا چاہیے۔ تو قرآن نے کہا کہ اگر یہ معجزات بھی دکھا دیے جائیں کہ اس قرآن سے پہاڑ ہل جائیں اپنی جگہ سے اور مردے باتیں کرنے لگ جائیں، تو پھر بھی ایمان یہ نہیں لائیں گے، کیونکہ اوپر جو بات بیان ہو چکی ہے کہ ایمان کی توفیق تو اس کو ملتی ہے جو منیب ہو، جو اللہ کی طرف پلٹنے والا ہو۔ تو اگر وہ فیصلہ دل سے نہیں ہوا تو پھر کسی معجزے کی کوئی بھی توجہ ہو سکتی ہے، اور کی گئی ہے۔ یا ایسا تو نہیں ہے کہ یہ کوئی نئی بات کہی جا رہی ہے، پیچھے جو معجزات دکھائے گئے ہیں ان پر بھی یہی باتیں کہی گئی کہ یہ جادو ہے۔ تو اب بتایا کہ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تُحِلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُخْلِفُ الْمِيعَادَ۔ ہاں ایک کام ہوگا، وہ یہ کہ ایسی چیزیں ظاہر ہوتی رہیں گی کہ جو اس کو قرآن مجید نے اور جگہوں پر بھی بیان کیا ہے کہ جو جب دعوت برپا ہو جاتی ہے کسی قوم میں تو اس کے سامنے ایسے حالات و واقعات پیش آتے رہتے ہیں کہ جو اس کو جھنجھوڑیں، اس کو متوجہ کریں، اس کا جو جمود ہے اس کو توڑ دیں۔ کیونکہ یہ جو کوئی بھی قوم ہوتی ہے اس میں اس کو جو سب سے زیادہ مشکل پیش آتی، جیسے اقبال نے بھی کہا کہ آئینے نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، تو یہ جو ہے یہ ہوتا ہے، پرابلم ہوتا ہے انسانوں کا۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ پھر ایک مددگار عمل کرتے ہیں۔ وہ مددگار عمل یہ ہے کہ ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ جو اس قوم کو ذرا ہلائیں، اس کو جھنجھوڑیں اور خدا کی طرف متوجہ کریں، اس دعوت کی طرف متوجہ کریں۔ اس کی طرف اشارہ کیا کہ یہ جو کفر کرنے والے ہیں ان کو پیش آتی رہیں گی ایسی صورتیں، ایک دھڑکانے والی چیز بھی پیش آتی رہے گی، ایسے واقعات بھی اتریں گے جو ان کے گھروں کے قریب ہوں، یعنی ان کی بستیوں کے قریب ہوں، یہاں تک کہ وہ جو وعدہ کیا جا رہا ہے کہ رسول غالب آئے گا اور یہ مغلوب ہو جائیں گے، اور جو آخرت کا وعدہ ہے کہ قیامت برپا ہوگی تو وہ آ جائے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کر رکھا ہے اس کے خلاف نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔